محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ واقعہ کی چند ابتدائی آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ سورہ واقعہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں زیادہ تر آخرت کا بیان ہے، عقائد کا بیان ہے۔ اسی طرح اس صورت کریمہ میں بھی زیادہ تر عقائد کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، آخرت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ مختلف مضامین بھی جو آخرت کے متعلق ہیں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ واقعہ ہے، اس کی پہلی ہی آیت کریمہ میں واقعہ کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ واقعہ رکھ دیا گیا ہے۔ سورہ واقعہ کی ایک فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بیت المال سے کچھ عطیہ دے دوں تاکہ وہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آ سکے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ شاید آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ میرے بعد میری بیٹیاں فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی، لیکن مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ان کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے اور ان کو تاکید کر دی ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور مجھے ان کے فقر و فاقے کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ تلاوت کرے وہ کبھی بھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سورہ واقعہ کے اور بھی بڑے فضائل ہیں، اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کرنی چاہیے، ثواب کی نیت سے، آخرت کی نیت سے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کی تلاوت کی برکت سے فقر و فاقہ سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ آج کل مسلمان رزق کی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، تو انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ، کہ جب واقع ہونے والی واقع ہوگی، یعنی جب قیامت نافذ ہوگی، قیامت قائم ہوگی، قیامت کا واقعہ پیش آئے گا، لیس لوقعتہا کاذبہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، اس کا واقع ہونا حقیقت ہے، سچ ہے، حق ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ واقع ہو کر رہے گی، اور اس کے واقع ہونے کا جو انکار کرنے والے ہیں، قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، یہ خود اس پر افسوس کریں گے کہ ہائے، ہم جس چیز کا انکار کرتے تھے وہ تو واقع ہوگی، کاش ہم نے انکار نہ کیا ہوتا، اقرار کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، یہ کسی کو پست کر دے گی اور کسی کو بلند کر دے گی۔ جیسے حکومتوں میں انقلاب آتے ہیں تو کچھ لوگ پست ہو جاتے ہیں، کچھ بلند ہو جاتے ہیں، امیر لوگ غریب بن جاتے ہیں، غریب امیر بن جاتے ہیں۔ انقلاب آتا ہے تو بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن سب سے بڑا انقلاب قیامت کے دن آئے گا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ لوگوں کو تہ و بالا کر دے گی، کسی کو گرا دے گی، کسی کو بلند کر دے گی۔ دنیا میں بڑے بڑے امیر کبیر متکبرین لوگوں کے حیثیت کو گرا دے گی، وہ ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، مرتبہ مقام گرا دے گی، اور دنیا میں جو فقیر درویش نظر آتے تھے وہ قیامت کے دن بادشاہوں سے کئی گنا زیادہ مرتبہ اور مقام حاصل کرنے والے ہوں گے۔
ایمان اور اعمال کی بنیاد پر مقام اور مرتبہ نصیب ہوگا۔ فرمایا اذا رجت الارض رجا، کہ جب زمین میں سخت زلزلہ آئے گا۔ دنیا میں زلزلے آتے رہتے ہیں، ان زلزلوں کی وجہ سے پہاڑوں سے پتھر گر جاتے ہیں، چٹانیں گر جاتی ہیں، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، لیکن قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ اتنا بڑا زلزلہ ہے، پر سب سے بڑا زلزلہ قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ سب سے بڑا زلزلہ جو زمین پر آئے گا قیامت کے دن آئے گا، اور اتنا بڑا زلزلہ ہوگا کہ پہاڑوں سے صرف پتھر نہیں گریں گے، چٹانیں نہیں گریں گی۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، فرمایا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، پہاڑوں کو پیس کر رکھ دیا جائے گا اور پیس کر چورا بنا دیا جائے گا۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مَنبَثًّا، اور اتنے بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ اڑتا ہوا غبار ہے، غبار کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے بڑی بڑی چٹانیں، اتنے بڑے بڑے سلسلے پہاڑوں کے جو حد نظر تک چلے جاتے ہیں، اور بہت بلند و بالا چوٹیاں ہیں ان کی۔ حیران ہوتا ہے آدمی ان ہمالیہ پہاڑوں کو دیکھ کر، لیکن قیامت کے دن فرمایا یہ غبار بن کر اڑنے لگیں گے۔ تو اتنا بڑا سخت زلزلہ ہوگا، اتنا بڑا ہیبتناک منظر ہوگا۔ فرمایا اسی دن وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تو تم سارے لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، سارے لوگوں کی 3 جماعتیں بن جائیں گی، 3 گروہ بنیں گے، ایمان اور اعمال کی بنیاد پر بنیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم بار بار ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن آنے والا ہے، بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے فکر کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔